اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نوید عباس چینل دیکھ رہے ہیں دوستو۔ آج اس محقق کو، پروفیسر کو، جس کا مطالعہ، جس کی تحقیق بالکل حقائق پر مبنی ہوتی ہے، متصلاً قبل یہود کا تذکرہ ہے۔ سورہ صف میں بھی وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر آیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ سارا تذکرہ یہود کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اس میں ایک طنز بھی ہے۔ اللہ کے نور کو قریش مکہ بھی بجھانا چاہتے تھے، لیکن وہ عمل کے ذریعے بجھانا چاہتے تھے۔ وہاں ابو جہل نے بھی اپنی جان دی ہے، گردن کٹوائی ہے۔ جہاں 13 صحابہ شہید ہوئے، وہاں 70 بتوں کے ماننے والوں نے بھی اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ لیکن یہودی سازش کے ذریعے سے دوسروں کو بھڑکا کر، صرف پیشہ دوانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا کر اس نور کو بجھانا چاہتے تھے۔ اس لیے یہاں تنزیہ انداز ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اسی کی بہترین ترجمانی کی ہے مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہود کی بھی مخالفت تھی، مشرکین کی بھی مخالفت تھی، لیکن ان کا انداز تھا سازشوں کے ذریعے سے اسلام کی مخالفت۔ اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، پوری سیرت النبی کا ایک اجمالی سخت جائزہ لے لیجئے، کیسے کیسی سازشیں کی ہیں۔ منافقت کا پورا پودا بھی انہی کا لگایا ہوا، انہی کے زیر اثر۔ انہی میں سے ایک ابو عامر راہب بھی تھا کہ جس نے جو ہے اتنا بڑا لبادہ اوڑا، بہت ہی بڑے تقدیس کا لبادہ اوڑا۔ انہی میں سے عبداللہ ابن ابی تھا، ان منافقین میں سے جو مارے آستین بن کر جو ہے اندر سے اسلام کو سیبوٹاج کرتا رہا۔ یہ سب یہود کے کارندے، یہود کے ایجنٹ تھے۔ پھر یہ کہ ہر مرتبہ دیکھ لیجئے بدر میں بھی وہ چڑھا کر لائے، اور احزاب تو ان کی سازشوں کا شاہکار ہے۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، آج بھی بعین ہی وہ صورتحال موجود ہے۔ آج بھی نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی، در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 125 برس پہلے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، آج بھی بعین ہی وہ صورتحال موجود ہے۔ آج بھی نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی، در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 125 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں۔ اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے، اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا نفس۔ اصل دشمن یہ ہے، نفس سے با ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورعون ایراعون نیست۔ اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی، لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع ہوا ہے۔ مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو بامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہی تاریخ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، تو دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش،
تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو بامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا، یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا، آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا آلہ کار